جب ساتویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب مچھلیوں نے باتیں کیں اور لڑکی نے چھڑی مار کر کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی، تو وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ بادشاہ سے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا جو اس کا چشمدید تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میں خود اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ویسی ہی 4 مچھلیوں کے لانے کا حکم دیا اور 3 آدمی اس کے اوپر تعینات کر دیے۔ ماہی گیر گیا اور ویسی ہی 4 مچھلیاں لے کر فوراً آ گیا۔ بادشاہ نے اسے 400 دینار دینے کا حکم دیا اور وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اٹھ، مچھلیوں کو یہیں میرے سامنے تل۔ وزیر نے کہا کہ بسر و چشم۔ وہ کڑھائی لایا اور مچھلیوں کو بنا کر کڑھائی آگ پر چڑھائی اور مچھلیاں اس میں ڈال دیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا، جیسے کالی چٹان یا عاد کی قوم کا پسماندہ۔ اس کے ہاتھ میں ہرے درخت کی ایک ٹہنی تھی اور اس نے بڑی کرخت آواز سے کہا کہ اے مچھلیوں، اے مچھلیوں، تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہو نا؟ مچھلیوں نے اپنا سر کڑھائی سے نکال کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم وعدے پر قائم ہیں۔ غلام کڑھائی کی طرف بڑھا اور اسے اس شاخ سے جو اس کے ہاتھ میں تھی الٹ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلتا بنا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے دیکھا کہ مچھلیاں کوئلہ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ اس واقعے کا پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں، ان مچھلیوں کے متعلق کوئی بھید ضرور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ماہی گیر بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، یہ مچھلیاں تو کہاں سے لایا تھا؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ شہر کے سامنے والے پہاڑ کے نیچے 4 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں ایک تالاب ہے، اسی میں سے یہ مچھلیاں لایا ہوں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ کئے دن کی راہ ہے؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میرے سلطان، صرف آدھ پہر کی راہ ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لشکر نکلے اور سوار ہو۔ ماہی گیر آگے آگے تھا اور دیو پر لعنت بھیجتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک بڑے لمبے چوڑے جنگل میں اترے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان اور سارے سپاہی سخت حیران تھے۔ الغرض انہوں نے دیکھا کہ جنگل ہے اور اس کے بیچ میں 4 پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب ہے اور اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں ہیں، لال اور سفید اور پیلی اور نیلی۔ بادشاہ ٹھہر گیا اور اسے سخت تعجب تھا۔ اس نے سپاہیوں اور باقی تمام حاضرین سے پوچھا کہ تم نے یہ تالاب پہلے کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جہاں پناہ ہم نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اس جگہ یہ تالاب کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں اس تالاب اور ان مچھلیوں کا بھید نہ دریافت کر لوں گا، خدا کی قسم ہے کہ میں شہر میں داخل نہ ہوں گا اور نہ تخت پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑیوں کے آس پاس اتر جائیں اور وزیر کو طلب کیا۔ وزیر بہت زیرک اور دانا اور عاقل اور سیاست دان تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور تجھے اس سے مطلع کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی رات میں اکیلا رہوں اور اس تالاب اور مچھلیوں کے راز کا پتہ لگاؤں۔ تو میرے خیمے کے دروازے پر بیٹھا رہ اور عمرا اور وزراء اور خدام اور نوابوں میں سے جو کوئی میرے متعلق دریافت کرے اس سے کہہ دیجیے کہ سلطان بیمار ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں اور کسی کو بھی میرے ارادے کی خبر نہ ہو۔ وزیر کو یہ طاقت کب تھی کہ وہ بادشاہ کی بات نہ مانتا؟ بادشاہ نے بھیس بدلا اور تلوار لگائی اور ایک پہاڑی کے اوپر چل دیا اور باقی رات صبح تک چلتا رہا۔ دوسرے دن پھر چلا اور بسبب دن رات چلنے کے گرمی سے بےتاب تھا۔ پھر دوسری رات پھر صبح تک چلتا رہا۔ اب اسے دور سے ایک سیاہ دھبا سا نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ شاید مجھے یہاں کوئی مل جائے اور تالاب اور مچھلیوں کا بھید بتا سکے۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک محل ہے جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس پر لوہے کے پتر جڑے ہیں اور دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا ہے اور دوسرا بند۔ بادشاہ خوش ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر دوسری بار دستک دی اور پھر تیسری بار، لیکن جواب نہ دارد۔ پھر اس نے بڑی زور سے دستک دی لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی کہ اے محل والو، میں ایک پردیسی آدمی اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی اس نے 2 بارہ اور 3 بارہ کہا لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔
اب وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم اور زربفت کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور محل کے بیچ میں ایک بڑا آنگن ہے اور اس میں 4 ایوان اور ایک بارادری ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہیں اور ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے۔ اور محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں، اور محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں جو اس جنگل اور تالاب اور مچھلیوں اور پہاڑیوں اور محل کا بھید بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی جو رو رو کر یہ اشعار گا رہا تھا: میں نے تیری باتوں کو بہت چھپایا لیکن وہ ظاہر ہو ہی گئیں، اور بجائے نیند کے میری آنکھوں میں بیداری سما گئی۔ اے زمانے، میرے اوپر رحم مت کھا اور اس کا ساتھ مت چھوڑ، میری روح تکلیف اور خطرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ قوم کے ایسے شریف پر کوئی رحم نہیں کھاتا جو محبت کی راہ میں ذلیل ہو چکا ہو، اور نہ ایسے امیر پر جو غریب ہو چکا ہو۔ مجھے تیرے متعلق نسیم پر بھی رشک آتا ہے، لیکن جب قسمت نے یاوری نہ کی تو آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ تیر انداز کیا کرے اگر اس کا دشمن سامنے ہو اور وہ تیر چلانا چاہے اور کمان کا چلہ ٹوٹ گیا ہو؟ اگر انسان پر رنج و غم کی مصیبت ٹوٹ پڑے تو وہ قضا و قدر سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ سفید، اس پر عنبر کی ٹکیا کی طرح ایک تل۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے جس پر مصری سونے سے کشیدہ کڑھا ہوا ہے۔ اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے اس تالاب اور مچھلیوں اور محل اور اپنی تنہائی اور رونے کا بھید بتا دے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور وہ زار زار رونے لگا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے کہا: تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ۔ یہ مت پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات ہی رونے کی ہے جب میں اس حالت میں گزر کروں۔ وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو اس کا نیچے کا آدھا دھڑ پتھر کا تھا اور ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج و غم اور افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے میرے رنج کو دوبالا کر دیا۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری دونوں کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کے واسطے اپنا حال جلد بیان کر۔ اس نے کہا سن اور دیکھ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اگر اسے سوئی کی نوک سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ کس طرح؟